جی تو سورۃ البقرہ کی لاسٹ آیات خواتیم البقرہ، اس کے بارے میں ہمیں دونوں نریشنز ملتی ہیں، دونوں صحیح احادیث ہیں، دونوں مسلم میں موجود ہے، اور دونوں ہی بیسکلی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، صحابہ کو بھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی تھی بتانے میں، تو دے مسٹ ہیو مکسڈ اپ، یہ یہاں پہ نازل ہوئی تھی یہ وہاں پر، لیکن دونوں نریشن ہے ہمارے پاس، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی جو امپورٹینس ہے وہ آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ جو بھی رات کو پڑھے گا these two ayahs will suffice him۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکوثر بھی دیکھی اور سدرۃ المنتہا بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور ڈیوائن پریزنس میں کیا ہوا۔ ہاں جی، صرف اتحیات کے بارے میں ڈیٹیلز رہ گئی ہیں۔ اتحیات ایک تفسیر کی بیسکلی کتاب ہے جس کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ اتحیات واز دا کنورسیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, but that is a fabricated روایہ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ This is a complete fabrication and totally negated by the scholars, so it should be erased from our minds۔ Mostly لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے دماغوں سے نکل جانا چاہیے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہم اس پورے واقعے سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے امپورٹینس آف صلاح، نمازوں کے بارے میں، اور یہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ادروائز آدھا گھنٹہ صرف ہم یہ نماز پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب مزید کانورسیشن کیا ہوئی پروفٹس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب سے پوچھا کہ آپ کو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں مزید کیا پتا ہے، کچھ پتا ہے آپ سب کو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آئی ہیو نو نالج آف اٹ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سیم جواب ریپیٹ کیا کہ آئی ہیو نو نالج آف اٹ، اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے کہ بتایا کہ اللہ has told me that I will go to the world near Qiyamah and I will be the one who will kill Dajjal, and then Yajuj Majuj will appear and they will be finished on my dua, and then the whole earth basically will be covered by their bodies and winds will clean their bodies۔ وہ بھی میری اپنی دعا پہ دو دفعہ حضرت عیسیٰ دعا مانگیں گے، ایک ان کو ان کے مرنے کی کہ وہ مر جائیں، اور پھر زمین جو ساری ہے وہ صاف ہو جائے ان کی باڈیز سے، اینڈ آفٹر دیٹ قیامت ول ہیپن اینی ٹائم، کسی بھی وقت پھر قیامت آ سکتی ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی جو کہ بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جو کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور یہ دو امپورٹنٹ کام ہیں جو کہ وہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مزید جو کانورسیشن ہوئی تھی وہ یہ ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا، say my salam to your ummat and tell them that Jannah is barren but fertile and beautiful۔ خوبصورت ہے، اس کی جو سوئل ہے وہ فرٹائل ہے، اگا سکتی ہے، لیکن ابھی اس پہ کچھ نہیں ہے، خالی ہے، اور اس میں آپ سیڈلنگز گرو کیسے کریں گے؟ بائی سیئنگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ہر جو ذکر ہے وہ بیسکلی وہاں پہ جا کے ٹری بنتا جائے گا۔ اور یہ جو نریشن ہے یہ بھی ہمیں دو نریشنز ملتی ہیں، دونوں صحیح احادیث میں۔ سیکنڈ نریشن میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو بھی پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح؟ تو شیخ البانی نے نا ان دونوں احادیث کو صحیح کہا، تو ہمیں دونوں ہی پڑھنے چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے درخت لگائیں جنت میں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم had some sort of conversation with the angels in which angels suggested hijama for ummah، کہ ہجامہ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، اپنی امت سے کہیے کہ وہ کروائے۔ اور پھر جو مالک تھے بیسکلی داروغہ جو ہے جہنم کے، the gatekeeper of the جہنم، he was brought in the presence of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جا رہے تھے تو مل رہے تھے نا، لیکن مالک کو خود لایا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم کے داروغہ تھے۔ تو basically to show that آپ صلی اللہ علیہ وسلم is kept as far away from جہنم as possible، he has no link with us، ٹھیک ہے؟ اور مالک جب آئے ہیں تو وہ اتنے سیریس تھے، he didn't even smile and he said سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اتنے سیریس کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں اسمائل کر رہے؟ یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ all other angels were smiling and they had some positive vibes with them۔ تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے جہنم بنی ہے اور مالک کو اس کا داروغہ گیٹ کیپر بنایا گیا ہے، تب سے انہوں نے اسمائل نہیں کیا، تب سے یہ ہنسے نہیں ہیں. اور اگر انہوں نے کبھی ہنسنا ہوتا نا، اسمائل کرنا ہوتا، تو وہ آپ تھے جن کو دیکھ کر یہ اسمائل کرتے، لیکن یہ تب بھی نہیں اسمائل کر سکے. تو یہ مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بیسکلی اسینشن کا مقصد کیا تھا؟ ساری جو رائلٹیز تھیں آن ڈفرنٹ ہیونز، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا. ڈگنیٹریز دے ویلکمڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فائنلی ہی went into the presence of divine authority. اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں چلے گئے. اس کے بعد اب ڈسینڈنگ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں، دا ریٹرننگ جرنی. اس میں بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب باقی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت اینڈ جہنم. تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اس کی بھی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. ہم کچھ احادیث اس میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک آپ جو فرعون کی وہ سلیو گرل تھی جو کہ اس کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا کہ یہ جنت میں ہے، یہ کیا کرتی تھی، کیا تھا اس کی، کیا خوبی تھی، کیا تھی یہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سٹوری سنائی کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی اور اللہ کو مانتی تھی، مسلمان تھی. تو بیٹی نے فرعون کو بتا دیا. فرعون کو جب پتا چلا، میں شارٹ کر کے آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں، فرعون نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ تم مجھے رب مانو. انہوں نے انکار کر دیا. تو فرعون نے ان کے سارے بچے ایک ایک کر کے آگ میں پھینکنے شروع کر دیے ان کے سامنے کہ تم اب بولو گی تو اب بولو گی، لیکن وہ نہیں بولی. الٹیمیٹلی ان کی گود میں جو بچہ تھا، باقی تو تھوڑے بڑے ہوں گے، ایک جو بچہ بالکل چھوٹا تھا اور ان کی گود میں تھا، اس کو جب فرعون کے جو فوج تھی وہ پھینکنے لگی ہے، تو یہ نہیں دے سکی اپنا بچہ نا، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. تو وہ جو بچہ تھا وہ خود بولا ہے کہ مجھے دے دو، مجھے پھینکنے دو. تو انہوں نے وہ بھی دے دیا، اس بچے کو بھی پھینک دیا گیا اور الٹیمیٹلی ان کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا. اور یہ وہ خاتون تھی جو کہ دکھائی گئی. اور سوچیں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ جنتی ہیں. یہ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ابھی جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوا، صحیح ہے، کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو جائے. نہ جہنم میں کوئی انٹر ہوا ہے یا نہ جنت میں کوئی انٹر ہوا ہے. جنت کے گیٹس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے سب سے پہلے جا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی دا فرسٹ ون ٹو انٹر دا جنہ. یہ کیا ہے؟ یہ سینز دکھائے جا رہے ہیں جیسے ہمیں مووی دکھائی جاتی ہے، ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، یا جیسے ہم ڈریم دیکھتے ہیں، اس طریقے سے یہ دکھایا جا رہا ہے. اس سے یہ پروو ہو رہا ہے کہ یہ عورت جنتی ہے، بیسکلی یہ پتا چل رہا ہے. اور یہ کتنے لوگ ہوں گے جنتی، اس میں سے یہ سٹوری ہمیں اگر سنائی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وی ہیو اے لاٹ آف لیسنز ٹو لرن فرام دس گرل. کہ مشکلیں تو آئیں گی، آزمائشیں، ٹیسٹ تو آئیں گے، لیکن ہم نے جم کے رہنا ہے، اللہ کے بن کے رہنا ہے. کتنا بڑا لیسن ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حدیث روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے فٹ سٹیپس، قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو جو تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی جنت میں. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہوں تحیت الوضو کے. تو وضو کرنے کے بعد ہمیشہ وہ پڑھتے ہیں. تو اس کی بلیسنگ ہے کہ ان کے فٹ سٹیپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے حور کو دیکھا، تو بعد میں جب بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کی حور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں جھکا لی. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے حیا کروں گا؟ تحیت المسجد اینڈ تحیت وضو کے جو 2 نفل ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی ہمیں ملتے ہیں روایت میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی لکھے ہوئے. ایون یہ بھی اسکالرس نے لکھا ہے کہ یہ ان دونوں کے ہی ہیں، تحیت المسجد بھی اور وضو کے بھی. کیونکہ جو حضرت بلال تھے نا وہ ہمیشہ مسجد میں آ کے نہیں پڑھ رہے، اذان دی اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے. یہ لوگ فرض کے لیے، بیسکلی صحابہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ اس میں بھی نمازیں پڑھو. تو نوافل اور سنتیں جو ہے نا وہ موسٹلی صحابہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے. تہجد، قیام اللیل، چاشت، اشراق سب گھر پہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ گھروں کو قبرستان نہیں بنایا. اچھا اس کے بعد حور والی بات ہو گئی. اور اچھا یہ ساری وہ نریشنز ہیں دیٹ بیسکلی are chronologically can be differently arranged in other lectures. تو یہاں پہ ہم ایک سے chronological ڈیٹیل کے ساتھ بیسکلی پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے سینز بھی دکھائے گئے.
اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص کوئلہ کھا رہا ہے اور ان کے اندر سے وہ کوئلہ باہر نکلتا جا رہا ہے اور ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو کہ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے وہ لوگ جو کہ تانبے کے ناخنوں سے، کاپر نیلز تھے ان کے، اور اس سے اپنے چہرے اور جسم کو چھیل رہے تھے. تو آپ سے نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ سے نے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ چغل خور ہے، بیک بائٹنگ کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سامنے صاف گوشت بھی پڑا تھا اور خراب گوشت بھی، اور اس میں سے وہ صرف خراب کھا رہے تھے. تو اس پر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زنا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بڑے بڑے پیٹ والے تھے اور ان کے اوپر جانور چل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو کہ ربا لیتے تھے، سود کے لین دین میں انوالو تھے. آگے مجھے سلائیڈ میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، مجھے سلائیڈ میں نظر نہیں آ رہا. آگے چلتے ہیں. ایک سزا لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. میرے پاس سلائیڈ تھوڑے ڈفرینٹ اینگل سے آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا. اور دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کانا تھا، ایک آنکھ والا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دس از دا فیکٹ دیٹ نو ادر پروفٹ ہیز ٹولڈ ہز امہ اینڈ آئی ایم دا اونلی ون ہو از ٹیلنگ دس ٹو مائی امہ. یہ پہلے کسی کو نہیں پتا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو پہچان لیا جائے. اب نیچے آ کر منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ دیٹ از بیت المقدس. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم must could have gone directly to بیت اللہ. وہاں سے بیت المقدس آنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی ہے سر، لیکن وہاں پر لایا گیا ہے. وہاں سے البراق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ گئے ہیں. کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی اسکالرس نے لکھا ہے کہ اٹ سمبلائزز دیٹ the qibla will be now changed from بیت المقدس to بیت اللہ. قبلہ وہ نہیں رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے امام ہیں، وہ پہلے ثابت کر دیا گیا، اور اب قبلہ بھی چینج ہو کر بیت اللہ کر دیا جائے. تو اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم البراق، وہاں پہ جو پول کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹائیں گے حضرت جبرائیل کے ساتھ، واپس بیت اللہ کی طرف آئیں گے. رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 قافلے دیکھے، تجارتی قافلے جو ہوتے ہیں. they were returning and one of them also had lost their camel and they were trying to find it. اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں. کیوں بتانا ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بتائیں. اب یہاں پر یہ نریشنز آپ نے پڑھی ہوں گی پہلے بھی، ابھی ہم بھی پڑھ لیں گے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ مکہ کے لوگوں کو اسرا کی ڈیٹیلز، کہ میں بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے ہو کر آیا ہوں. معراج کی ڈیٹیلز نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا کہ ان لوگوں کو اسرا ہی کی ڈیٹیلز بتائی جائیں. اس لیے we should know that Isra is a different journey while Miraj is a different journey. Isra is mentioned in Surah Al-Isra while Miraj is mentioned in Surah Al-Najm. اچھا، اس کے بعد ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں تم ایسے بیٹھے ہو، اس طرح کی چیزیں. لوگوں نے بھی ارد گرد جمع ہو کر مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پوچھنے پہ بتایا کہ بھئی میں رات کو بیت المقدس کیا تھا اور وہاں سے ہو کر آیا ہوں. اس کے بعد لوگ حیران پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ اچھا اگر تم سچ بتا رہے ہو تو یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، بازار کیسا تھا، سڑک کیسی تھی، کس راستے سے گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے پریشان ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ریزڈ the whole بیت المقدس in front of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا. This was basically the response of all the people around except for ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہی لوگ بھاگ کر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر سے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے کمپینین، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسرا، وہ بیت المقدس سے ہو کر آئے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہوں گے اور میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت آپ کو بیسکلی الصدیق کا ٹائٹل دیا گیا ہے. ہاں جی، ٹو دا 7 اسکائز. براق پہ نہیں گئے تھے، بیسکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق ادھر ہی باندھا ہوا تھا.
اچھا دس از بیسکلی سورۃ النجم کا ہول رکوع، جس میں صرف اس پہ بات ہوتی ہے، المعراج پہ. کبھی آپ ضرور پڑھیے گا، میرے سیرہ کی جو کلاسز ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں، اس میں جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہے نا وہ سارا ہم ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں. تو ابھی تو 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم صرف لیسنس پہ اب ہم نظر ماریں گے. لیسنس میں پہلی چیز جو کہ موسٹلی ہم کبھی کبھی اگنور بھی کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز شون آل دا پلرز آف اسلام. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ حق الیقین میں تبدیل ہو جائے. ان کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں نا، 3 لیولز ہوتے ہیں بیسکلی: علم الیقین، عین الیقین، اینڈ دین حق الیقین، جو کہ لاسٹ لیول ہے بلیف کا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حق الیقین جب ہوگا تبھی اگلوں کو میسج کنوے کرنا آسان ہوگا، اپنی امت کو بتانا آسان ہوگا. تو اللہ سے ملاقات، ڈیوائن پریزنس میں جانا، فرشتوں کو دیکھنا، رسولوں کو بھی دیکھ لیا، کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جنت دیکھ لی، جہنم کے سینز دیکھ لیے، قلم کو دیکھ لیا جو کہ تقدیر کا کو لکھتا ہے، بیسکلی اور لکھ رہا تھا اور لکھا ہے اس نے. تو اس کے بعد سوچے کہ کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیلیف جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں میں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، اتنی زیادہ قربانیاں کسی اور رسول نے نہیں دی جتنی آپ نے دی. اس قربانیاں دینے کے لیے نا پیچھے اتنا اسٹرانگ بلیف ہونا ضروری ہے. اور یہ اتنی الکبرا جو نشانیاں دکھائی گئی آیات الکبرا، ان کا کیا مقصد تھا؟ کہ یہ حق الیقین حاصل ہو. ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں نا، الذین یؤمنون بالغیب، غائبانہ ایمان لے کر آؤ، بغیر دیکھے ایمان لے کر آؤ. تمہیں یہ سارا کچھ نہیں دکھایا جائے گا، تمہیں کیا دیا جائیں گے؟ سائنس دیے جائیں گے. انٹلیکچوئلزم کیا ہوتی ہے؟ Intellectualism is basically that you will be given the hints and then you contemplate upon them and then you reach the conclusion. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سارا کچھ دکھا دیا جائے آپ مان جاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. We are the intellectual beings, we are not animals. ہم جانور تھوڑی ہیں. تو ہمیں تو بس ہنٹس دے دیے گئے، ہم باہر نکلیں، ہم بھی اللہ کے سائنس کو دیکھیں، آسمان زمین وغیرہ کو دیکھیں. اور اللہ یتفکرون القرآن، اور افلا یتفکرون افلا یعقلون، کہ تم نہیں فکر تفکر کرتے، سوچتے نہیں ہو، سوچ کے فکر نہیں کرتے، تمہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ سارا کچھ کیسے بن گیا، کیا بنا، عقل استعمال نہیں کرتے. اور پہنچتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ اللہ کو ساری ڈسکوریز کے تھرو تم اللہ کو کیوں نہیں ڈسکور کر پاتے؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں پوائنٹ. اور اس کے بعد یہ نیکسٹ پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، شفٹ آف قبلہ جو سمبلائز ہو رہا ہے. اس کے بعد جتنے لوگوں نے آپ سے وسلم سے سوال پوچھا، آپ سے وسلم answered them all and basically tried to satisfy them. تو ہم سے بھی جب بھی کوئی سوال پوچھے، it is our duty as a part of this ummah to answer them, to give them a positive response and satisfy them. For that we need knowledge. knowledge ہوگی تبھی ہم جواب دیں گے، تبھی ہم بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے. آگے نو شوگر کوٹنگ از الاؤڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شوگر کوٹ کر کے، کچھ چھپا کے کچھ نہیں بتایا، ڈائریکٹلی سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو when it comes to Islam, sugar coating is not allowed. ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں سارا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ایگزیکٹلی، جی پردہ ہے تو ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. اور لیکن اس کو بتایا کیسے جائے گا؟ ان دا بیسٹ پاسبل وے، ان ورڈز میں نہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہماری تو کلاس چل رہی ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلمز اگر ہمیں ملتے ہیں، کوئی لبرلز ملتے ہیں یا ایون نان مسلمس ملتے ہیں، دیر آر ویز دیٹ آر یوزڈ ٹو بیسکلی ایکسپلین ٹو دیم. ان طریقوں کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر کے ان کو ایکسپلین کیا جائے گا، لیکن سچ ہی بتایا جائے گا. Now taking the advice from Musa, that was basically not called for. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی نہیں تھی ایڈوائس، پھر بھی حضرت موسیٰ دے رہے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی ایسے بغیر پوچھے ایڈوائس دے رہا ہو، ہم تو بولیں بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے، تم کیوں بول رہے ہو، تم کیوں مجھے بتا رہے ہو. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے، حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی، کہ آپ ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، ایک دوسرے کا اچھا چاہیں. اگر کوئی آپ کو بغیر مانگے بھی ایڈوائس دیتا ہے اس پہ بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور اگر ہم کسی کو بغیر مانگے ایڈوائس دیں تو آج کل اس میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ورڈس میں ہم دیں، سوچ سمجھ کر ہم ایڈوائس دیں، لیکن دینی چاہیے. الدین نصیحہ. تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے اللہ سے نمازوں میں تخفیف کرائی، جو نمبر تھا اس کو نیچے لے کر آئے. اور حضرت موسیٰ کو بھی فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر تھی. اگر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
पूरी 50 नमाजें ही पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर फराइज, सुन्नतें, नवाफिल और बाकी तहज्जुद वगैरह इंक्लूडिंग, क़ियामुल लैल इंक्लूडिंग, पूरे डे की डेली रूटीन हम देखते हैं ना, वो 50 नमाजों से कम नहीं थी। दैट टोटल्स डाउन टू 50। ठीक है, तो आप सल्लम तो उतनी पढ़ते थे। ये हमारे लिए था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली उस नंबर को नीचे लेकर आए। इसके बाद जी, आप अल्लाह ताला किसी को भी हमारा इमाम बनाए, किसी को भी लीडर बनाए, चाहे वो उम्र में मुझसे छोटा है, चाहे वो नॉलेज में मुझसे कम है, चाहे वो में मेरा जैसा नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, कुछ भी है, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ऑब्जेक्टिंग ऑन द डिवीजन ऑफ अल्लाह इज हसद। अल्लाह की तकसीम पे जो एतराज करते हैं ना हम, वही तो हसद होता है। तो ये हमारे लिए अलाउड नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूल से उम्र में भी छोटे, आए भी बाद में। और हजरत मूसा आप सल्लम को, जब आप सल्लम 52 ईयर्स के हैं, हजरत मूसा क्या कह रहे हैं कि गुलाम, ये गुलाम मतलब लड़का, कि ये लड़का है जो कि मेरे बाद आया है, यानी उनको यंग कह रहे थे। और हजरत मूसा भी फील नहीं कर रहे, और रो किस बात के लिए रहे थे? हसनात के लिए, कि मेरी नेकियां ज्यादा हो। तो हमने भी आगे बढ़ना है, बस अभी खैरात खैरात के लिए हमने भी कोशिश करनी है, हजरत मूसा की तरह ही ये फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसमें कंपटीशन होना चाहिए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये जो 5 नमाजें हैं ना, फिर भी कुछ लोगों से फजर के वक्त उठा नहीं जाता, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी दीन आसान है, तो हमें फिर कुछ नहीं होता, जितना मैं जैसे मैं कर सकती हूँ उतना ही मैं कर सकती हूँ, दीन आसान है। दीन आसान का मतलब बेसिकली ये है कि अल्लाह ने जो लेजिस्लेशन दे दी है, जो फ्रेमवर्क ऑफ द दीन अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें दे दिया है, दैट इज इजी। ठीक है, उस वही इजी है, उसके अंदर मजीद हम इजीनेस कन्वीनियंस अपने एतबार से, अपने हिसाब से नहीं पैदा कर सकते। ये जो स्लेव गर्ल थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसका स्टेटस नीचे अगेन मुझे नजर नहीं आ रहा, और ये सारे लेसन थे। और इसके बाद नमाज 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 नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ है, तो आखिरी वर्ड जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? नमाज। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा जो उठे हैं और खिड़की से देखा है, जो भी ओपनिंग थी जो मस्जिद नबी में डायरेक्ट खुलती थी, सबको नमाज पढ़ते हुए देखा। तो नमाज, लास्ट बात मैं करूंगी नमाज से रिलेटेड। नमाज के बारे में जो हदीस है, नमाज मोमिन की मेराज है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लेसन खत्म कर देंगे। हमने अल मेराज पढ़ी है ना। मेराज क्या है? आप सल्लम को मेराज क्या दी गई थी? अल्लाह ताला से मुलाकात। ठीक है, अल्लाह ताला के पास जाना, ये ऊंचाई है, ये मेराज है। हमारे लिए मेराज क्या है? नमाज मोमिन की मेराज है। हम जब सर जमीन पे रखते हैं, हम झुकते हैं, तब हम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, हम तब डिवाइन प्रेजेंस में होते हैं। तो नमाज वो चीज है जिसको हमारे लिए मेराज बता दिया गया। तो इस मेराज को भी हमने नहीं भूलना, और नमाज जो हमारे लिए मेराज है इंशाल्लाह, उसको भी हमने नहीं भूलना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।